حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رب کریم کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں عرش عظیم کو دیکھتا ہوں. یعنی جس طرح میں عرش عظیم کو دیکھتا ہوں کہ عرش عظیم یقیناً ہے، اس طرح میں اللہ کو بھی دیکھتا ہوں. یہ وہ دیکھنا تھا جو قوت روحانی تھی ان کی، اس نے اللہ کو دیکھا ہے. اور یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب معراج ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربی، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن خداوند قدوس پر اتنا یقین ہے کالعین، جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے، اتنا ہی ہمیں یقین ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، یہ کمزور اور ضعیف قوت ہے ان کی، اور خداوند قدوس کی روح جو ہے وہ اتنی قوی ہے کہ ان ضعیف آنکھوں سے خداوند قدوس کی اس نور کی تجلیات کو یہ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی ہے. لیکن قیامت کے دن خداوند قدوس ایسی قوت عطا فرمائیں گے ان آنکھوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظارہ کر سکے. تو لہذا ضعیف قوی کا نظارہ نہیں کر سکتے. اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے آپ موم بتی کو جلا کر سورج کے سامنے رکھ دیں تو وہ نہیں، اس کی روشنی اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ بہت ضعیف اور کمزور روشنی ہے. تو فرمایا کہ خداوند قدوس کی زیارت جو ہوگی وہ دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان بصارت کو قوت عطا فرما دیں گے، اور اس قوت سے پھر آپ اللہ تعالیٰ کا نظارہ کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پھر وہ چہرے ہوں گے جو چمکتے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ کہ جب آپ نے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، منہ عن، جیسے آپ نے تمام مرضیات کو چھوڑ کر آپ کے دنیاوی محبت کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت اللہ کے ساتھ ہوگی، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی، تو گویا آپ یہ سمجھیں کہ پھر اللہ کی معیت، اللہ کے پیغمبر کے معیت جنت میں آپ کو ضرور نصیب ہوگی. حضرت رابعہ نے کہا ہے توصل الہ وانت تظہر حبہ هذا العمر في القياس بديع ان كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اللہ سے محبت کا، یہ قیاس کے خلاف ہے، یہ قیاس کے خلاف ہے. عجیب بات ہے کہ نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. تو ان کان حبک صادقا لاطعته، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہے تو پھر تابعداری کر. کیوں؟ کہ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ ہمیشہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کا تابعدار فرما بردار ہوتا ہے. تو آپ اگر سچے ہیں تو پھر سچائی کر کے دکھائیں. بیٹا آپ کا کہتا ہے جی ابا جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بڑا تابعدار ہوں، بڑا فرما بردار ہوں. باپ کہے بیٹا جاؤ ذرا وہاں وہ روٹی لے آؤ جا کے بازار سے، کہ ابو یہ کام تو نہیں کر سکتا لیکن وہ آپ کا تابعدار. اچھا بیٹا جاؤ ذرا وہاں سے سبزی پکڑ کے لے آؤ، کہ ابو یہ کام تو نہیں کر سکتا. تو کہے کہ نہیں ابو جی میں آپ کا بہت فرما بردار ہوں. تو کیا اس کے فرما بردار کہنے سے واقعی یہ فرما بردار ہو گیا، یا اس نے اس کی اطاعت کی، جو کچھ اس نے کہا اس کی اطاعت کی، اس کو سنا؟ ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہ داڑھی بھی تھی. ہم یہ داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ مولوی بن گیا، بیوی کہیں گی تو کیا چہرہ بنا کے لے آیا ہے. وہاں تو ہمیں سنت یاد نہیں آتی ہے، وہاں بیوی کی رضامندی کو
اب کر دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈاؤن کر دیتے ہیں. نمازیں 5 پڑھنی ہیں وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یاد نہیں آتی ہے. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لباس ہمارا چلنا پھرنا یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں. ان کو ہم پورا تو کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں جی ہم عاشق ہیں. سال کے بعد ایک دن جلوس نکال دیا جلسہ کر دیا اس کے اندر نعرے لگا دیے اس کے بعد سارا سال گئے بھول گئے اور ہیں ہم عاشق ہیں. توصل الہ وانت تظہر حبہ هذا العمر فی القیاس بدیع. نافرمانی بھی کرتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے محبت کا. تو اگر تم سچا ہے تو پھر سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرو. آیت کریمہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ. فرمائیے تو صدیقین ہو گیا, شہداء احد ہو گئے, شہداء احد ہو گئے, سب جنتی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا اور خداوند قدوس نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا, میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گئے. ان کی بات ہی چھوڑ دو. آگے آگے صالحین. صالحین کون لوگ ہیں؟ فرمایا صالحین کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ آئینے کے اندر ایک آدمی کو دیکھ لیتے ہیں. آئینہ ہے, آپ ایک دور آدمی کو بھی آئینے میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے. فرمایا وہ صالحین ہیں جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزاری. کوئی ان سے گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. یہ صالحین ہیں. اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ دن قیامت کے ہوں گے. تو یہ 4 وہ طبقے ہیں جو قرآن کریم نے گنائے ہیں. فرمایا یہ ان کی جنت کے اندر ان کے جانے میں کسی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. لہذا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, جنت کی شوق رکھتے ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, آپ سے محبت کریں, آپ کی محبت آپ کی اطاعت جو ہے وہ جنت کا آپ کے پاس ایک ٹکٹ ہے. اگر آپ یہ کرنا چاہتے تو ضرور جنت میں داخل ہوں گے. گزشتہ ہفتے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی لیکن وقت بہت کم تھا, اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکا تھا, رہ گیا تھا تو چلے گئے ہم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا. جو اچھے کام کریں گے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دے, جو برے کام کریں گے ان کو جہنم سے ڈراؤ. اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو داعیاً الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. وسراجا منیرا, اور آپ ایک چمکتا ہوا سراج, روشن سراج ہیں. قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کے ساتھ تشبیہ بھی دی ہے کہ فرمایا کہ چراغ کی روشنی تک رسائی جو ہے وہ آپ کی ہر وقت ہو سکتی ہے. چراغ آپ کے گھر کے اندر ہے, آپ جس وقت چاہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, جبکہ سورج سے ہر وقت آپ استفادہ نہیں کر سکتے. اس کا ایک وقت ہے, غروب ہو جائے گا, اب آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. طلوع ہوگا تو کریں گے. تو فرمایا کہ آپ سراج منیرہ ہیں, آپ ایمان والوں کو روشن کرنے والے ہیں. تو ایک ظاہری روشنی ہوتی ہے, ایک باطنی روشنی ہوتی ہے. سورج چاند کی ظاہری روشنی ہے, لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی باطنی روشنی ہے. آپ نے پوری دنیا کے اندر دلوں کو منور کیا, اور یہی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے ڈائریکٹ استفادہ کیا ان کو ڈائریکٹ روشنی ملی, اور اسی وجہ سے ان کا مقام جو تھا وہ بڑھ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہو جائیں، میرا صحابی ایک طرف ہو جائے، اس کے مقام کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اور مجھ سے استفادہ کیا، ڈائریکٹ میری نظر ان پر پڑی، ڈائریکٹ ان نے مجھ سے میرے نور سے استفادہ کیا، میری روشنی ڈائریکٹ ان کو پہنچی، اس لیے ان کا مقام بڑھ گیا، بلند ہو گیا۔ حاشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد عشاء۔ فرمایا ایک لوگوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، لوگوں کا سورج تو صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے لیکن میرا عشاء کے وقت۔ تو گویا انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے تشبیہ دی تھی؟ سورج سے۔ تو قرآن نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ کما سراج منیرا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ جس نے انسانوں کو وہ نور عطا فرمایا، وہ باطنی روشنی عطا فرمائی، وہ دل ان کے منور کر دیے، اور ان منور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرا ایک صحابی ایک پلڑے میں ہو، اس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف کیا وجہ تھی؟ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر تھی۔ اس لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سبحان اللہ، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نہیں پڑی وہ آج تک ہی کفر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہاں نظر پڑی وہی سحر ہو، جہاں رسول اللہ کی نظر پڑی وہاں صبح ہو۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہی تھے، اور یہ کیا وجہ تھی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ